آج سے 12 سال پہلے 28 جولائی 2010 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا، ایکسپریس اخبار میں کالم موجود ہے۔ اس کالم کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ گیا۔ اس کالم کے آخر میں نے لکھا تھا کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے اور مارگلا کی پہاڑیوں سے ہم دھواں اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا شدید ترین سیلاب آئیں گے جس کے اندر یہاں پر بستیوں کی بستیاں بہہ جائیں گی، اور تیسرا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپس میں لڑائی ہوگی۔ صبح 7 بجے یہ کالم چھپا تھا اور 10 بجے ایئر گروپ کا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا تھا اور لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اسی رات کو نوشہرہ ڈوب گیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دریا کابل جو چلا تھا تو نوشہرہ کے گھروں کے اوپر سے جو تھا وہ پانی اس کے اوپر سے گزرا تھا۔ اور تیسرا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کٹی پہاڑی کے فسادات شروع ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو سیلاب ہے اس کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہے۔ تو 12 سال کے بعد دوبارہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ دیکھیں کتنی مہلت لمبی دی ہے۔ 12 سال کے بعد 1.5 مہینہ پہلے میں نے اسی ماحول کے اندر کہا تھا کہ اللہ جو ہے لگتا ہے ناراض ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ 12 سال پہلے کا وہ واقعہ، وہ کالم آج بھی میرے سامنے ہے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا بہت سیلاب آ کے گزر گیا تھا، لیکن ہم نے روش نہیں بدلی، ہم نے کسی طور پر آگے نہیں بڑھے۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیں 3.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں۔ کہ کیا یہ واقعی عذاب ہے؟ اور ایک جو عموماً ہر دفعہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے تو غریبوں کی بستیاں کیوں اجڑتی ہیں، ماڑے مسکین کیوں جاتے ہیں، جو لوگ عذاب برپا کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں عذاب آتا؟ وہ جاتی عمرہ تو ویسے ہی ہے، بنی گالا تو ویسے ہی ہے، بلاول ہاؤس تو ویسے ہی ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہونے کی، یہ چیزیں اسباب اپنی جگہ، اس کائنات کے اندر اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اسباب پیدا کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ عذاب کا شکار وہ لوگ ہیں جو کہ بے گھر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم آزمائش اور کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی کشف والا ہوں، نہ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ ہے۔ مجھے کسی ایک صاحب تکوین نے، صاحب نظر نے کچھ چیز بتا دی، میں نے ڈاکیے کے طور پر پیغام آگے دے دیا۔ آج جس طرح کے حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہوئے ہیں، لاکھوں کے قریب مویشی جو ہیں وہ چلے گئے، مکانات چلے گئے، باقی ساری چیزیں چلی گئیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی ہال میں آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا رؤیت صالحہ، سچے خواب۔ فرمایا رؤیت صالحہ کس کو آئیں گے؟ فرمایا جو سچے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے کو سچا خواب آ جائے، اور یہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوں گے۔ بہت ساری گفتگو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ کیا یہ واقعی عذاب ہے؟ اور ایک جو عموماً ہر دفعہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے تو غریبوں کی بستیاں کیوں اجڑتی ہیں، ماڑے مسکین کیوں جاتے ہیں، جو لوگ عذاب برپا کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں عذاب آتا؟ تو آغاز میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ عذاب کا تصور اللہ کا ہے، آپ کا میرا نہیں ہے۔ عذاب سپریم کورٹ کی رولنگ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے، اس عذاب سے جس کا شکار نہ صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ برپا کیا ہوگا، بلکہ ہر خاص واقع کو عذاب ڈالا جائے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ طے کریں کہ اللہ کے عذاب کی بیسیکلی چیز کیا، تاکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اور تاکہ ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہونے کی، یہ چیزیں اسباب اپنی جگہ، اس کائنات کے اندر اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اسباب پیدا کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. لیکن کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی توفیق اللہ نے دی. ہمارے اندر دلوں میں جو محبت ختم کی، اللہ کہتا ہے کہ یلبسکم شیعا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں اور تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کی لڑائی کا مزہ چکھاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میرا کوئی خواب ہے، نہ میں ان اللہ کے نیک بندوں میں سے اس طرح کہوں کہ مجھے مشارتیں ہوتی ہوں، نہ میرے نظر میں سے. صرف ایک ڈاکیے کا کام کرتا ہوں، وہاں سے کچھ خبر مل جاتی ہے، آپ تک بتا دیتا ہوں. آج سے 12 سال پہلے 28 جولائی 2010 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا. ایکسپریس اخبار میں کالم موجود ہے. اس کالم کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ گیا. اس کالم کے آخر میں میں نے لکھا تھا کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے اور مارگلا کی پہاڑیوں سے ہم دھواں اٹھتے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا، شدید ترین سیلاب آئیں گے جس کے اندر یہاں پر بستیوں کی بستیاں بہہ جائیں گی. اور تیسرا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپس میں لڑائی ہوگی. ان کا حل انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اجتماعی استغفار کریں. صبح 7 بجے یہ کالم چھپا تھا اور 10 بجے ایئر گرو کا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا تھا اور لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور اسی رات کو نوشہرہ ڈوب گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دریا کابل جو چلا تھا تو نوشہرہ کے گھروں کے اوپر سے جو تھا وہ پانی اس کے اوپر سے گزرا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کب تک اور کہاں تک چلتا رہا. تو بہت بڑا سیلاب آیا تھا. لیکن اس وقت جو سیلاب ہے اس کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہے. اور تیسرا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کٹی پہاڑی کے فسادات شروع ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے نام تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ کیا بستی تباہ کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ. عذاب اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن ہونا ہے. ہم عذاب اکبر سے پہلے چھوٹا عذاب آپ پہ نازل کریں گے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس لوٹیں. تھپڑ ماریں گے بچے کو تاکہ واپس لوٹ آئے. ایک بات طے ہے کہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں اس کے بارے میں ایک طے ہے کہ اگر تو آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو عذاب جو ہے وہ آزمائش میں بدل جاتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اکڑ وکڑ کے کہیں کہ نہیں یہ دیکھو وہ جاتی عمرہ تو ویسے ہی ہے، بنی گالا تو ویسے ہی ہے، بلاول ہاؤس تو ویسے ہی ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اللہ رسی دراز کرتا ہے. یمدہم فی طغیانہم یعمہون، جن کے لیے عذاب قیامت تک لے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی جو عذاب کے اندر مرتا ہے، میں کوئی اور بھی مرتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہاں نہیں ہوتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. اگر ایک نیک آدمی اس عذاب میں مرے گا تو اس کی جنت اگر ہے تو جنت اس کو مل جائے گی. اگر بد آدمی مرے گا تو وہ شہید نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کے حساب وہاں جا کے پائے گا. اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عذاب نازل کرتے وقت یہ سوچے کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. یہ میرا موبائل ہے، یہ اس کمرے میں پڑا ہوا، میں اس کمرے کو اٹھا کے اس والے کمرے میں رکھ دیتا ہوں، وہ میرا ہی کمرہ ہے، تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی؟ اللہ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ اپنی ایک مخلوق کو اٹھاتا ہے دوسرے جہان میں لے جاتا ہے، اس کے سامنے پڑی ہوئی مخلوق. پریشانی تو مجھے ہے بھائی کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ آگے جا کے ہم نے ملنا ہے اللہ سے. اب کلیہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا ہے اس آیت کی تفسیر کا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر خاص و عام پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک ان میں ایک عیب پیدا نہ ہو جائے. اور وہ عیب یہ ہے کہ وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور استطاعت رکھتے ہیں اور پھر اس کو نہ روکیں. اللہ کہتا ہے پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے. 12 سال پہلے گفتگو کی تھی
دعائیں لوگوں نے کی، کچھ ہوا، کسی نہ کسی حد تک وہ ٹل لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب دیکھیں، خود سوچیں کہ جن صاحب نے مجھے بتایا ہوگا ان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کس حد تک خبر دی ہوگی کہ مرغلہ کی پہاڑیوں تک کی نشانی بتا دی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عقل والوں کی نشانیاں رکھتے ہیں، تو نہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہماری روش ویسے ہی چلتی رہی۔ پاکستان کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے برائی کو برائی سمجھنا، اچھائی کو اچھائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو 12 سال کے بعد دوبارہ ایسا ہوا ہے، اللہ دیکھیں کتنی مہلت لمبی دی ہے۔ 12 سال کے بعد 1.5 مہینہ پہلے میں نے اسی ماحول کے اندر کہا تھا کہ اللہ جو ہے لگتا ہے ناراض ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ 12 سال پہلے کا وہ واقعہ، وہ کالم آج بھی میرے سامنے ہے، آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا بہت سیلاب آ کے گزر گیا تھا، لیکن ہم نے روش نہیں بدلی، ہم نے کسی طور پر آگے نہیں بڑھے۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیں 3.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں۔ عذاب کا شکار وہ لوگ ہیں جو کہ بے گھر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم آزمائش اور کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کا غصہ کس سے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرو بے شک کھجور دے کر کرو۔ تو اللہ کا غصہ تو 2-3 طریقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک تو ایک اجتماعی استغفار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک سب کچھ اڑا، ایک انڈیویجول بندہ کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہو کے کہا کہ یار آ کے آئے کلابی اسٹیڈیم میں جمع ہو جاؤ استغفار کرنا۔ ہمیں شرم آتی ہے، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی کشف والا ہوں، نہ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ ہے۔ مجھے کسی ایک صاحب تکوین نے، صاحب نظر نے کچھ چیز بتا دی، میں نے ڈاکیے کے طور پہ پیغام آگے دے دیا۔ 1.5 مہینے کے بعد پیغام سچ ثابت ہو گیا، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا تھا، تو میں کیا کہتا؟ میں تو کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کوئی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، دعویٰ صرف پیغمبروں کا ہوتا ہے، دعویٰ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندوں کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، انہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ خود بھی اس لیے ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ اگر میں کسی شخص کا بتا دوں تو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا تکبر میں ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو ہماری ساری منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے جلد نکالے، کیونکہ میری جہاں تک لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ عذاب یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ جو قرآن پاک کی جو آیات میں تیسرا عذاب آتا ہے نا، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ 3-3.5 کروڑ لوگ جو ہیں، یہ جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی قتل و غارت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جلبسکم شیئن وجزیک بعضکم باسبات، کہ ہم تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں اور ایک دوسرے کی طاقت کا نشہ چکھائیں، اور وہ بہت خوفناک ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اس عذاب سے پہلے جو ہے آخر کے طور پر رجوع کر لیں